الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ الرعد کی آیت 35 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ان لوگوں کا انجام بیان ہوا تھا جو جانتے بوجھتے گمراہی اختیار کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید جس طرح اپنے مقدمات پر استدلال کرتا ہے، اسی طرح انذار کرتا ہے، بشارت دیتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کا تعارف اپنی کتاب میزان میں سرگزشت انذار کے عنوان سے کرایا ہے، یعنی یہ کتاب اپنے اسلوب کے لحاظ سے انذار کی، خبردار کرنے کی سرگزشت ہے، ایک پیغمبر کے خبردار کرنے کی۔ چنانچہ اس میں جگہ جگہ ان لوگوں کا انجام بیان ہوتا ہے جو اس کی دعوت کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان کو بشارت دی جاتی ہے جو اپنی باغ علم و عقل کے ہاتھ میں دے کر رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس دوسرے گروہ کو متقین کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو حدود کے پابند رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بے مہار نہیں ہونے دیتے۔ چنانچہ یہاں بھی وہی ہوا۔ اوپر یہ فرمایا تھا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہے، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اب فرمایا کہ اس کے برخلاف مثل الجنت التی وعد المتقون، اس کے برخلاف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتہا الانہار، اس کی تصویر یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اکلھا دائم و ظلھا، اس کے پھل دائمی اور اس کا سایہ لازوال ہوگا۔ اس کے پھل دائمی اور اس کا سایہ لازوال ہوگا۔ اس کے لیے اصل میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو اگر دیکھیے تو ان میں جملے کا ایک حصہ مقدر ہے، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل کیا گیا ہے، یہ اس کا عام اسلوب ہے، چنانچہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے حاشیے میں، اور لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں اکلھا دائم و ظلھا۔ ان میں ظلھا کی خبر وضاحت قرینہ کی بنا پر حذف کر دی گئی ہے، اس کو ترجمے میں کھول دیا گیا ہے۔ چنانچہ ترجمہ یہ ہے کہ اس کی تصویر یہ ہے، یعنی اس جنت کی تصویر یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے پھل دائمی اور اس کا سایہ لازوال ہوگا۔ جس طرح اکلھا دائم ہے، اسی طرح وظلھا دائم، وہ بھی لازوال، وہ بھی لازوال۔ جنت کے بارے میں سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ وہ ابدی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باشعور مخلوق بنا کر اس کو اور اس کے ٹھکانے کو لازوال بنا دیا ہے۔ فرمایا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ پیچھے بھی یہی بات فرمائی تھی کہ انسان کے دو ہی رویے ہیں، وہ بے مہار ہو کر زندگی بسر کرے، یہ کہہ دے کہ میں ہوں اور میرے پیچھے نہ کوئی خالق ہے
نہ آگے مجھے کسی سے ملاقات کرنی ہے۔ میرے خالق کی حیثیت اسی کائنات کو حاصل ہے، مجھے پیدا کرتی ہے، میں اسی کائنات کی آغوش میں جا کر فنا ہو جاتا ہوں۔ اس رویے کے نتیجے میں اگر انسان کچھ حدود کی پیروی کرتا ہے یا اپنے آپ کو قاعدے ضابطے میں رکھتا ہے تو اس کی بنیاد افادیتی پر ہو سکتی ہے، یعنی باہمی طور پر یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر میں حدود سے تجاوز کروں گا تو اس کے نتیجے کے طور پر مجھے ہی نقصان پہنچے گا۔ اس سے آگے کوئی اخلاقی بنیاد سیرت و کردار کے لیے کوئی آفاقی اصول نہیں قائم کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ بعض فلسفی مزاج کے لوگ تو اپنے آپ کو کسی حد تک پابند کر لیں، لیکن جب عامت الناس افادیت کے اصول کے قائل ہو جائیں تو پھر جس طرف چاہیں اپنی بھاگ موڑ دیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اپنے اندر ایک حادثہ اخلاقی کا اعتراف کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اخلاقیات کے اصول ابدی ہیں اور انسان کی حیثیت سے مجھے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، یعنی اپنے حدود کے پابند ہو کر زندگی بسر کریں۔ قرآن مجید میں یہی تقوی ہے جس کو کبھی اللہ کے ڈر سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی حدود آشنائی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو ایک پروردگار کا علم ہے وہ خیال کرتا ہے کہ میں اگر اپنے اخلاقی وجود کے خلاف کوئی چیز کروں گا تو مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور منکروں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضًا۔ ارشاد فرمایا ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید جب اعراض کے اسلوب میں اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے تو بالعموم الذین اوتوا الکتاب کہتا ہے، وہ جنہیں کتاب دی گئی، لیکن جب صالحین اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے تو عام طور پر یہی انداز ہوتا ہے کہ والذین آتینہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، جن پر ہماری یہ بخشش ہوئی ہے، جن کو ہم نے ہدایت دی ہے۔ تو یہاں پر بھی والذین آتینہم الکتاب کے الفاظ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ صالحین اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اہل کتاب میں وہ لوگ جو نیک تھے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے سمجھتے اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن مجید نے بعض موقعوں پر صالحین اہل کتاب کا صرف ذکر نہیں کیا بلکہ ان کی بڑی تعریف کی ہے اور ان کے لیے بہت سی بشارتیں بیان کی ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران کے ابتدائی حصے میں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ صالحین اہل کتاب کا ذکر ہے، اس لیے اوت الکتاب کے بجائے، یعنی کتاب دی گئی کے بجائے آتینہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی ہے کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کا خیر مقدم کیا، یعنی وہ اللہ کی کتاب کی پہلے بھی قدر پہچانے ہوئے تھے، اب اللہ کی کتاب آئی تو اس کو پہچاننے میں بھی ان کو کوئی دقت نہیں ہوئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی ہے یفرحون بما انزل الیک، وہ اس چیز سے خوش ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی کتاب کو پس پش ڈالا ہوا تھا یا اس کی قدر نہیں پہچانی تھی،
ان کے لیے تو یہ گویا آخری درجے میں گراں پر گزرنے والی چیز بن گئی کہ ایک اور کتاب آ گئی. لیکن جنہوں نے اپنی فطرت کی روشنی کی قدر کی، اللہ کی جو پہلے ان کے پاس ہدایت تھی اس کی قدر کی، اللہ کی کتاب کو پہلے بھی ذوق شوق سے پڑھتے رہے، اس پر عمل کی کوشش کرتے رہے، وہ بہت خوش ہیں کہ اب ایک نئی کتاب آئی ہے، اللہ کی کتاب آئی ہے، وہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ یہ فلاں پر نازل کیوں نہیں ہوئی اور فلاں پر نازل کیوں نہیں ہوئی. اس طرح کے احمقانہ تعصبات میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن جن کو اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہے اور جن کو ہدایت سے بہرہ یاب کیا ہے ان کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ کی ہدایت آئی ہے. یفرحون بما انزل الیک، وہ اس چیز سے خوش ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور تمہارے منکرین کے گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض چیزوں سے انجان بن رہے ہیں. یعنی معلوم تو ان کو بھی ہو گیا ہے، وہ بھی جان گئے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہچان نہیں پا رہے، انجان بنے ہوئے. ارشاد ہوا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، تم ان کو صاف صاف کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خدا ہی کی بندگی کروں، ولا اشرک بہ، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں. یعنی یہ جو منکرین ہیں ان پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ اگر کسی مصالحت کی توقع کرتے ہو تو صاف صاف سن لو کہ میں تو خدا ہی کی بندگی کروں گا، اسی کی دعوت لے کر آیا ہوں، اسی کی دعوت تمہیں دوں گا. میرے لیے میرے پروردگار کی ہدایت یہی ہے کہ میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں. الہ ادعو و الہ مآب، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. یعنی میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں وہ کوئی اپنی دعوت نہیں ہے، اپنا کوئی فلسفہ نہیں ہے. مجھے اس ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہے، مجھے اس کی خبر دی گئی ہے، مجھ سے تقاضا کیا گیا ہے کہ میں یہ دعوت تمہارے سامنے پیش کروں، چنانچہ میں پیش کر رہا ہوں، اور اس احساس کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ وہ الہ مآب، مجھے ایک دن لوٹنا بھی اپنے پروردگار کی طرف ہے. میں اس میں کوئی خرابی پیدا کروں گا تو میں جانتا ہوں کہ مجھے جواب دہ ہونا ہے، لیکن تم بھی سمجھ لو کہ اگر مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو تمہیں بھی ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اٹھایا جانا ہے. اس وقت کیا جواب دو گے جو رویے تم اختیار کر رہے ہو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے یہ کتاب اسی لیے ایک فرمان کی حیثیت سے عربی زبان میں اتاری ہے. اس میں ایک تو یہ جو لفظ استعمال کیا ہے اسی طرح، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں لفظ کذالکہ ہے، عام طور پر اس کا ترجمہ اسی طرح اسی طرح کے الفاظ سے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ عربی زبان میں اس معنی کے لیے بھی آتا ہے جسے ہم چنانچہ یا اسی لیے جیسے الفاظ سے ادا کرتے ہیں. کلام عرب کا تتبع کرنے سے اور قرآن مجید میں اس کے استعمالات کو دیکھنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی لیے یا چنانچہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. یہاں اسی دوسرے مفہوم میں ہم نے یہ کتاب اسی لیے ایک فرمان کی حیثیت سے اس پر حاشیہ ہے، یعنی ایک فرمان واجب الاذان کی حیثیت سے. یہ محض کوئی سفارش نہیں ہے، درخواست نہیں ہے، سائل نے کوئی بات نہیں کہہ دی آگے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور یہ فرمان واجب الاذان ہے. یعنی اس فرمان کی بنیاد پر اللہ پوچھے گا، اس کی پیروی، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ ضروری ہے. یعنی ایک فرمان واجب الاذان کی حیثیت سے جسے جھٹلایا گیا تو خدا کی عدالت اسی زمین پر اپنا فیصلہ سنا دے گی. یہ قرآن اس حیثیت سے نازل کیا گیا ہے.
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یعنی جب مجھے حکم دیا گیا کہ میں خدا ہی کی بندگی کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں اور اس احساس کے ساتھ بلاؤں کہ ایک دن مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو پھر یہ ضروری تھا کہ یہ کتاب مجھے دی جائے۔ چنانچہ یہ کتاب اسی لیے دی گئی ہے، اور یہ ایک فرمان کی حیثیت سے عربی زبان میں دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ تمہاری زبان ہے۔ وَإِنْ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اب اگر تم اس علم کے بعد، پیغمبر کو خطاب کیا ہے، اب اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا، اس علم کے بعد یعنی جو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے تمہیں دیا ہے، میں نے لکھا ہے یعنی وہ علم قطعی جس میں کسی ریب و گمان کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم جب ان چیزوں کے بارے میں کسی علم کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے حواس کی براہ راست گرفت میں نہیں آتی، تو نظری طریقے سے استدلال کرتے ہیں، اس میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی شخص چون و چرا کی گنجائش نکال لے، لیکن اگر خبر آ گئی ہے، خود پروردگار نے بتا دیا ہے، تو پھر کسی ریب و گمان کی، چون و چرا کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جو کسی نے بیٹھ کر صغرا کبرا ترتیب دے کے تمہارے سامنے رکھا ہو، اور اس کو سننے کے بعد یہ خیال ہوتا ہو کہ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک فرمان واجب الاذان کی حیثیت سے آیا ہے، آسمان سے آیا ہے، اور علم قطعی لے کر آیا ہے۔ یہ علم تمہارے پاس آ گیا، اس کے بعد اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے، ان کی خواہشوں کی، احوا کا لفظ استعمال کیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ احوا آیا ہے، اس سے یہاں ان گروہوں کی بدعتیں مراد ہیں، اس لیے کہ ان کی بنیاد علم پر نہیں بلکہ خواہشوں ہی پر ہوتی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ بدعتوں کے لیے، یعنی لوگ دین میں جو چیزیں خود ایجاد کر لیتے ہیں، جو عقائد ایجاد کر لیتے ہیں، رسوم ایجاد کر لیتے ہیں، ان کے لیے لفظ احوا، خواہشیں استعمال ہوا ہے۔ یہ ان کے منبع کا پتہ دیتا ہے کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کے پیچھے کوئی علم یا استدلال نہیں ہوتا، بلکہ یہ خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ جتنی بدعتیں بھی ہیں وہ مسیحیوں کے ہاں پیدا ہوئی ہوں یا ہمارے ہاں یا اس سے پہلے یہود کے ہاں، ان سب میں ان بدعتوں کے دائی حضرات سے اگر بات کریں تو وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ یہ بات اچھی لگتی ہے، غور کیجئے تو یہ کیا چیز ہے، یہ اس خواہش کا اظہار ہے کہ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، یہ رسم اچھی لگتی ہے، لہذا دین میں اس کو ہونا چاہیے۔ لیکن دین میں تو یہ استدلال نہیں پیش کیا جا سکتا، وہاں تو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ نے، اللہ کے کسی پیغمبر نے یہ چیز جاری کی ہے، اس کا حکم دیا ہے، اس کی ہدایت کی ہے، ورنہ وہ دنیاوی کام کی حیثیت سے لوگ کریں، علم عقل کی روشنی میں اس کے فیصلے کریں، اس کو اللہ کی طرف نسبت دے کے اگر کیا جائے گا، اور جب دین کی حیثیت سے کیا جائے گا تو اللہ کی طرف نسبت ہوگی، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی لیے شرک کے بعد بدعت سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ اب اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے، یعنی ان کی بدعتوں کو اختیار کر لو گے جو انہوں نے اپنی خواہشوں سے پیدا کر رکھی ہیں، تو اللہ کے مقابل میں تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ یہ اب گویا ان سے رخ پھیر کے پیغمبر کو کہا گیا ہے، اور ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ پیغمبر سے اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ یہ کریں گے، بلکہ پیغمبر کو مخاطب بنا کر یہ انہی کو کہا گیا ہے کہ ہمارا پیغمبر بھی اگر اس طرح کی جسارت کرے گا کہ اپنی طرف سے کوئی چیز
گھڑ کر بیان کر دے یا تمہاری خواہشوں کے ساتھ مصالحت کر لے، تمہاری بدعتوں کو قبول کر لے، تو جانتے ہو ہم اس کو بھی پکڑیں گے اور اس کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا بچانے والا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہاں بھی خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اللہ کے مقابل میں تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا، مگر روح سخن یعنی بات کا رخ، مگر روح سخن منکرینی کی طرف انہی کو خطاب کیا گیا ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں اس میں یہ بلاغت ہے کہ سننے والے اچھی طرح متنبہ ہو جائیں کہ اس حکم کی خلاف ورزی کر کے جب پیغمبر بھی خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے تو تاب دیگرہ رسد۔ جس وقت ہم اپنے کسی مقرر کردہ شخص کو یا اپنی اولاد کو خطاب کر کے تنبیہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میرے یہ اعزاء اور میرے اپنے مقرر کیے ہوئے یہ لوگ احتساب سے بالا نہیں ہیں تو باقی کیا توقع کر سکتے ہیں۔ تاب دیگرہ رسد۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ یہ وہی بحث ہے جس کو پس منظر میں رکھ کر بات آگے بڑھ رہی ہے کہ یہ کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے۔ استدلال یہ دلیل دی وہ دلیل دی، لیکن کوئی نشانی دکھائیں بات ختم ہو جائے۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے اور دنیوی علائق کیوں رکھتے ہو، یعنی ایک یہ پہلو تھا اور دوسرا یہ کہ پیغمبر ہو کے بازاروں میں پھر رہے ہو، اپنے کام کر رہے ہو، کہیں کھانا پکانے کی فکر، کہیں کما کے لانے کی فکر، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دنیوی علائق کہاں سے ہو گئے؟ اور یہ بیویاں، یہ بچے، پیغمبروں کو تو اس سے بالاتر ہونا چاہیے۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے اور دنیوی علائق کیوں رکھتے ہو۔ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا کہ ایک رسول بھیجا گیا ہے۔ پھر وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور چونکہ انسانی تھے اس لیے ان کی بیویاں بھی تھیں اور اولاد بھی تھی، یعنی ان کے بارے میں بھی یہی اصول تھا۔ تم سے کوئی مختلف ہستیاں نہیں تھیں جن کو یہ اس سے پہلے رسول مانتے رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ ان کی بھی اولاد تھی، ان کی بھی بیویاں تھیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ نشانی مانگنا، بار بار مطالبہ کرنا، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اذن الہی کے بغیر کوئی نشانی دکھا لائے، یعنی ان کے ہاتھ میں بھی یہ اختیار نہیں دے دیا گیا تھا کہ ادھر مطالبہ کیا جائے، ادھر کوئی نشانی دکھا کے فارغ ہو جائے، نہیں، اس میں بھی اگر کوئی نشانی دی گئی تو ہمارے اذن سے دی گئی، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اذن الہی کے بغیر کوئی نشانی لا دکھائے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے، یعنی میں نے اگر کسی نشانی کو ظاہر کرنا ہے، وہ عذابی کی نشانی سامنے آنی ہے، تو اس کے لیے بھی میرے ہاں وقت مقرر ہوتا ہے۔ اس وقت حجت تمام کی جا رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جدھر تم اللہ کے پیغمبر کو کھینچ لے جاؤ وہ تمہارے ساتھ چلے، نہیں، وہ ہمارے اذن کے مطابق یہ دعوت پیش کر رہا ہے، اور ہم نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، کب عذاب نمودار ہو جائے گا، کب تنبیہات نازل ہوں گی، اور اگر کوئی نشانی بھی آنی ہے تو ہمارے اذن سے آنی ہے اور اسی وقت آنی ہے جو اس کا وقت ہم نے طے کر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ سن لو کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، نوشتہ ہے یعنی پہلے سے ایک لکھی ہوئی مدت مقرر ہے اور اس کا وقت طے کر دیا گیا ہے۔ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، یعنی اس میں بھی لکھے ہوئے فیصلے اللہ کے لیے زنجیر نہیں بن جاتے، وہ جب چاہتا ہے کسی فیصلے کو ختم کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ،
اور اس نوشتے کی اصل اسی کے پاس ہے. یعنی اگر اس کا کوئی حصہ آگے فرشتوں کو بھی منتقل کیا جاتا ہے تو بس وہ حصہ ہی منتقل کیا جاتا ہے، اصل اللہ ہی کے پاس ہے. اس پر میں نے یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا کے فیصلے مبرم بھی ہوتے ہیں اور معلق بھی. یہ جو بات آئی ہے یہاں پہ کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلے بھی ہوتے ہیں جو ختم کر دیے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ فرمایا وہ یثبت، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. تو اب ان دونوں میں کیا فرق ہے اور یہ کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ خدا کے فیصلے مبرم بھی ہوتے ہیں اور معلق بھی. مبرم یعنی جن کے ساتھ کوئی قید، کوئی شرط نہیں لگی ہوتی، وہ ہر حال میں ہونے ہوتے ہیں. جیسے قیامت کا فیصلہ ہے، مبرم فیصلہ ہے. جیسے انسانوں کی موت کا فیصلہ ہے، یہ مبرم فیصلہ ہے، اس کے ساتھ کوئی قید شرط نہیں لگی ہوتی. معلق فیصلے قیود و حدود کے مطابق ہوتے ہیں. یعنی یہ معاملہ بندے کی طرف سے اس طرح ہوگا تو یہ نتیجہ، اور اس طرح ہوگا تو یہ نتیجہ. یعنی اس کے لیے شرائط، حدود ساتھ لگا دیے جاتے ہیں. یہ آدمی حفظان صحت کے اصولوں کی پیروی کرے گا 2 سال اور جی لے گا، نہیں کرے گا تو رخصت ہو جائے گا. تو یہ معلق فیصلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا کے فیصلے مبرم بھی ہوتے ہیں اور معلق بھی. پھر جو معلق ہیں ان میں وہ اپنی حکمت و مشیت کے تحت تبدیلی بھی کرتا ہے. یعنی لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی یہ کرے گا یا یہ حالات ہوں گے تو اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، یہ اپنے رویے میں یہ تبدیلی کر لے گا تو یہ ہو جائے گا. اسی کو بیان کیا نا قوموں کے بارے میں کہ میں ان کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے ہاں تبدیلی نہیں کر لیتے. تو جب ادھر سے تبدیلی ہو جاتی ہے تو جو اس طرح کے معلق فیصلے ہیں یا جن کے حدود شرائط مقرر ہیں وہ اس کے مطابق تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے. یعنی اگر مٹاتا ہے تو وہ مٹاتا ہے، اگر معلق ہونے کی بنا پر اس چیز کو ختم کرتا ہے تو وہی کرتا ہے، اور باقی رکھتا ہے تو وہی کرتا ہے. اس لیے کہ اصل نوشتہ اسی کے پاس ہے. یعنی کوئی اور نہیں ہے کہ وہ جائے اور کہے کہ یہاں تک میری بھی رسائی ہے، میں بھی یہاں سے یہ تبدیلی کر دیتا ہوں، مجھے بھی کوئی اختیار دیا گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے دیوی دیوتا، تم نے جن کو بڑی حیثیت دی ہے، تمہارے یہ کتب ابدال کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے. یعنی خواہ فیصلہ مبرم ہے یا معلق، وہ اس کے اذن پر ہے. وہ چاہے گا تو اس کو ختم کر دے گا، چاہے گا تو باقی رکھے گا. اس لیے کہ اصل نوشتہ اسی کے پاس ہے اور کسی دوسرے کے لیے اس تک رسائی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ وہاں جائے اور کسی نشانی کے ظہور کا وقت اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر لے. پیچھے فرمایا تھا نا کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے. تو کہا کہ اس کی اصل ہمارے پاس ہے، تو وہاں سے ہم اس کو تبدیل کریں گے اگر کرنا چاہیں گے، یا اس کا وقت آگے پیچھے کرنا چاہیں گے حالات کے لحاظ سے اگر وہ معلق ہے. لیکن یہ نہ پیغمبر کے بس میں ہے نہ کسی اور کے کہ وہاں تک رسائی حاصل کر لے. وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، وہ ہمارے ہی پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، اس کو کسی اور جگہ سے تلاش نہ کرو. اس لیے رسول سے کیا مطالبے کرتے ہو؟ اسے ہم نے اس منصب پر کھڑا کیا ہے، ہم نے کہا ہے کہ دعوت پیش کرے، یہ ہمارا فرمان نازل ہوا ہے اور یہ واجب الاذعان فرمان ہے. اس کے بارے میں جو رویے تم اختیار کر رہے ہو اس کا انجام سوچ لو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.